حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے بوڑھے لوگوں سے اللہ سے نجات مانگا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 3 کام بڑھاپے میں کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کو دوزخی کہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے یہ 3 کام کسی بزرگ سے نہ کروائے، آمین۔ پہلا کام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو ہم اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، بس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ صاحب تبان القرآن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصہ رہے تھے، اگر ہم دنیا میں بہت زیادہ عرصہ رہتے تو اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے ایمان و عمل میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس عذر کا رد عمل فرمایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں، تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے تک پہنچے تھے جب تمہارے قوہ کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی عمر دی تھی جس میں اگر تم چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں وہ شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا تو وہ نصیحت قبول کر لیتا، اور تمہاری اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ سورہ فاطر۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں گزرتی ہے اور اس کے جسم کے متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتب ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا تراب مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نبات کی شکل میں ڈال جاتی ہے اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے، اور غذا خون بناتی ہے، پھر نطفہ بناتی ہے، پھر نطفہ رحم میں جا کر علقہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر مصفہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں پہنائی جاتی ہیں اور اس میں روح ڈال جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جائے تو اس کو جنین کہتے ہیں، جب واضح حمل ہو جائے تو اس کو ولید کہتے ہیں، ماں کا دودھ پینے لگے تو اسے رضیع کہتے ہیں، ٹھوس غذا کھانے لگے تو اس کو فطیم کہتے ہیں، کھیلنے کودنے کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو صبی کہتے ہیں، آنکھوں کو بانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں، چہرے پر سبزہ پھوٹنے لگے تو اس کو مراحق کہتے ہیں، بلوغت کو پہنچے تو اس کو بالغ کہتے ہیں، جوان ہو جائے تو اس کو شباب کہتے ہیں، پختہ عمر ہو جائے تو رجل کہتے ہیں، جب 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہول کہتے ہیں، 40 سال کی عمر ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں، 60 سال کی عمر ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈلتے ڈلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچ جائے تو ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم لاغر ہو جائے، حافظہ کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد پھر تراب مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی عمر کا کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے، پھر اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے اپنے قدم ہٹا نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کن کاموں میں بسیدہ کی، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ترمذی شریف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، جزام، مرض اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچایا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل نقارہ عمر کی طرف لٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام
کار وہ حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ سورہ النحل۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اللہ پاک، اے اللہ، میری بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ مجھے عرض العمر کی طرف لٹا دیا جائے اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ البخاری۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض العمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ عرض العمر ہے کیا؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ عرض العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کے کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، وہ فرائض کو ادا نہ کر سکے اور اپنے ذاتی کام نہ کر سکے، اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے اور وہ اس موت کی تمنا کرنا لگے، یعنی موت کی تمنا کرنا لگے، اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو، اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور اختتاط شروع ہوتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے علماء، اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں، ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ النحل کی آیت میں عرض العمر کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، مسلمان کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عزت اور کرامت بڑھتی جاتی ہے اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو قرآن عظیم کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ عرض العمر کی طرف نہیں لٹایا جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، اس نے کہ میرے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے اللہ، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فروانی کی طرف اشارہ ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کی نفسیاتی خواہش سے دور کرتا ہے اور اس بات کی واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جس سے مشورہ لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان مشوروں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کے احکامات کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھیڑنا چاہیے یا نہیں، یا پھر بالوں کو رنگ کرنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ کھیڑو، کیونکہ بڑھاپا بالوں کو سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ اللہ پاک اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان میں بھی ان کا بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ دوسری بات کرتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ بالوں کو رنگنا خضاب کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑھاپا بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے بدل دیتا ہے، اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی اور نصرانی یعنی کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے، لہذا تم ان کے خلافت کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ اسی طرح ایک اور جگہ بیان کیا گیا ہے کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے۔ زر خطاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمبے بغاوت دیے گئے ہوئے تھے
और बग़ैर बाल के चमड़े का जूता पहने थे, और अपनी रेश यानी कि दाढ़ी मुबारक पर आप वर्ष भी एक घास है जो यमन के इलाके में मिलती है, इसके ज़रिए और ज़ाफ़रान के ज़रिए रंग लगाते थे। मेहंदी लगाना जायज़ कहा जाता है, लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक कहा जाता है कि रंग लगाना जायज़ नहीं। यानी कि मेहंदी तो लगाई जा सकती है, लेकिन जो आज मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स सामने आ चुकी हैं, केमिकल्स जो हैं जिनसे रंग लगाया जाता है, जो आपकी जिल्द पे भी लग जाते हैं, और अगर इसको जल्दी ना उतारा जाए तो आपकी वहाँ से जिल्द भी काली दिखाई देती है। इसी तरह हदीस में मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा सुर्ख और जर्द वज़ाब लगाया। हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का भी जिक्र है। इसी तरह सफ़ेद बालों में स्याह खज़ाब लगाना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू ख़ाफ़ा को लाया गया। इनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बदलो और काले रंग से बचो। इसी तरह और एक और रवायत है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमों में आखिर इस ज़माने में आएंगी जो कबूतर की पेवतों की तरह काले रंग का खज़ाब करेंगी, जो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगे। इससे ये वाज़ह होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए। जो मुख्तलिफ़ मेहंदी वगैरह है वो लेनी चाहिए। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़ा मना किया है। ग़ज़ा की 4 अक़साम होती हैं। सबसे पहले ये है कि सर के सारे बाल ना मंडवाना, बल्कि जगह जगह से कटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों से मंडवाना। जबकि दूसरी वो है ये कि दरमियान से सर के बाल मंडवाना और अतराफ़ से बाल छुड़वा देना। जबकि ये तीसरी है कि अतराफ़ मंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मंडवाना और पीछे से छोड़ देना। जो आज हम किस्म मुख्तलिफ़ फ़ैशन देखते हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स देखते हैं जो मगरब से हमारे माशरे में आते हैं, इनसे मना किया गया है। अल्लामा इब्न तमीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदल व इंसाफ काम करने के लिए अल्लाह और इसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल सोहबत और शफ़क़त से इंसानी जिस्म में भी अदल का ख्याल रखा कि सर का बाज़ हिस्सा नवा कर और बाज़ हिस्सा तरक करके सर के साथ भी इंसाफ़ी की जाए। बालों से कुछ हिस्सा सर का नंगा कर दिया जाए और कुछ हिस्सा ढांप लिया जाए। ये ज़ालम की एक और किस्म है। इसी तरह सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्चे को देखा कि इसके सर का कुछ हिस्सा मंडवा हुआ था और कुछ हिस्सा छुड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ऐसा करने से रोका और फरमाया, तुम इसका सारा मंडवाया या सारा छोड़ दिया। इस हुक्म में बूढ़े जवान और सभी शामिल हैं। सिर्फ बच्चों की तशख़ीस की कोई दलील नहीं मिलती। साइंस ने भी मुख्तलिफ रिसर्च की है और इनके मुताबिक सर के सफ़ेद होने के 6 असबाब हैं। पहली वजह है कि वरासत में, यानी आपके बाप दादा से चलता आता हुआ है, यानी गंजापन या सफ़ेद बाल। दूसरी वजह यह है कि ऑटोइम्यून अमराज जो कि बहुत एक बड़ी बीमारी है, इसकी वजह भी हो सकता है। तीसरी वजह यह है कि आलूदा माहौल यानी गंदगी की वजह से भी इंसान के जो बाल हैं वो सफ़ेद होते हैं। चौथी वजह ज़हनी तनाव है, यानी कि इंसान के सबसे ज़्यादा सोचने या डिप्रेशन रहता है, यानी ज़हनी तनाव का शिकार होते हुए भी इसकी वजह से सर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। पांचवी वजह सिगरेट के धुएं की जर्द में रहता है, यानी कि आप के इर्द गिर्द सिगरेट रहते हैं, इसका धुआं रहते या आप खुद भी सिगरेट पीते रहते हैं, इसकी वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। छठी वजह यह है कि उम्र की वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना उखाड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जन्नती तादाद में सफ़ेद बाल होंगे। जितनी तादाद में ये सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बाल के हिसाब से इसके बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर दिया जाएगा और एक एक बाल के बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। यहया बिन सईद से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में
سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بوڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ عز و جل نے علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور وہ تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے میرے اللہ، میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانے علی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حصے میں لکھے جاتے ہیں۔ وہ جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریاں، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کس چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارنا، اور جب رزل عمر تو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں یہ کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق سچ کے ساتھ بھیجا، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا، یہ دہاڑ ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیڑ بڑھتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف فرما، جگہ صاف محفوظ کر دے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ ہو جاؤں۔ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے،
میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا۔ دوبارہ یہی قصہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ پھر بندہ کہے گا اے اللہ میرے مال کی وجہ سے مجھے کیوں جنت نہیں عطا کی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تو تجھے یہ نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ آپ ہی ہیں، مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون تھا؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا۔ میں اب تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا اللہ کے نبی دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان حدیث میں حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھے گا۔ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔